اور دوسرا بدنصیب سنو حقوق اللہ کے بارے میں، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي، ابو داؤد کی حدیث ہے، میں جانتا ہوں اپنے ان امتیوں کو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یاتون یوم القیامہ، یہ بدنصیب قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ نیکیاں، تہامہ پہاڑ بہت بڑا تھا، اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، ابھی نیکیاں لے کے کھڑے ہوں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہے گا فرشتوں اس کی ساری نیکیاں برباد کر دو، میرے ملائکہ اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دو۔ وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو صحابہ نے پوچھا وہ کون بدنصیب ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ صوبان نے پوچھا رضی عنہ نے، آپ نے فرمایا نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، بدنصیب کیسے ہے؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لوگوں کے سامنے بڑا نیک بنتا تھا، لوگوں کے سامنے بڑا متقی بنتا تھا، بڑا متقی تقوی والا پرہیزگار، جو ہی لوگ آگے پیچھے ہوتے رب کی حدوں کو توڑنے والا ہوتا تھا، قانون توڑنے والا، چھپ چھپ کے گانے سنے گا، چھپ چھپ کے فلمیں دیکھے گا، چھپ چھپ کے نشہ کرے گا، چھپ چھپ کے گناہ کرے گا، چھپ چھپ کے زنا کرے گا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس بدنصیب کی ساری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ بدنصیب، حدیث میں آتا ہے مقتول اور قاتل، جس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا ہوگا، قیامت کے دن مقتول جو ہے اس نے قاتل کا سر پکڑا ہوگا بالوں سے اور کھینچ کے لا رہا ہوگا، اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، مجھے اس سے بدلہ لے کے دے۔ بدنصیب وہ سود خور ہوگا جو سود کھاتا تھا دنیا میں، بینکوں سے قسطوں پہ گاڑیاں لے کے لون لے کے گزارے کرتے تھے، قیامت کے دل ایسے اٹھیں گے جیسے پاگل اٹھتے ہیں، مینٹل ہسپتال کے ایسے پاگل اٹھیں گے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے اٹھیں گے مرگی کا دورہ پڑا ہوتا ہے۔ بدنصیب تو وہ ظالم ہے جس نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، قیامت کے دن وہ زمین کے 7 توق اس کے گلے میں پہنا دیے جائیں گے۔ بدنصیب تو وہ انسان ہے ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، بدنصیب تو وہ انسان ہے۔ ابن حبان کی حدیث سن لو بھائیو غور سے، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا جس نے ظالموں کا ساتھ دیا، من اعان ظالما، جس نے ظالموں کا ساتھ دیا جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے، جس نے حکمرانوں کا ظلم میں ساتھ دیا، ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے حوض پہ آنے کی جرت ہی نہ کرے۔ بدنصیب تو وہ انسان ہے جس کے سارے لیڈر قائد اس سے دور ہو جائیں گے، قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں بنے گا، کوئی کام نہ آئے گا، ان کے سارے گناہ کرتا تھا کہ بخشوا لیں گے۔ قیامت کے دن بدنصیب تو وہ ذمہ دار ہے جو عہدے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے گلے میں پہنایا جائے گا تو مانگتا تھا عہدے کو۔ آج لائنیں لگی ہوئی ہیں، امیدوار بنے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے، اور سوال ہوتے ہیں بتاؤ قرآن پاک کے پارے کتنے ہیں تو کہتے ہیں 33، پوچھو اثر کی رکھتے کتنی ہے تو 5، یہ امیدوار بنے پھرتے ہیں تمہارے کرتا درتا، اوپر سے کہتے ہیں سوال نہ کرو بےزتی ہوتی ہے ہماری، عشاء کی رکھتے پوچھو تو 19۔ بدنصیب دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کے پیچھے دوڑے، بدنصیب ہے وہ انسان۔ وہ گھر کا سربراہ بھی بدنصیب ہے، اور گھر کے سربراہ ہو غور سے صحیح مسلم کی حدیث سن لو،
ما من عبد یموت یوم یموت وغاش لرعیت لم یرے رائحۃ الجنہ. گھر کا سربراہ جو گھر میں گند لے کے آیا، فحشی کا اڈا لے کے آیا، اریانی کا اڈا لے کے آیا، خباثتوں کو گھر میں لے کے آیا، اوپر سے برداشت کرتا رہا، منع نہیں کیا، روکا نہیں، اپنی طاقت کے مطابق بھی روکا نہیں، فرمایا ایسا بد نصیب جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. بد نصیب لکل غادر، غدار بد نصیب ہوگا، عہد شکن بد نصیب ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے والا اور خیانتیں کرنے والے. وہ جانور ان کے کندھے پہ چڑھے ہوں گے، وہ سانپ ان کو ڈس رہے ہوں گے، وہ عذاب ان کو مل رہے ہوں گے.